السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ شکر اللہ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان۔ جو کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فورتھ پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ نبی کے شایع نشان نہیں وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، آیت 161 کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ آیت 100 رن کی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی 161 ترمذی کی روایت ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، کیونکہ غزوہ احد سے متعلق یہ بات چیت چل رہی ہے یہاں پہ، تو ان کا خیال ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی سے متعلق ہے۔ جب شروع میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اب درہ چھوڑ کر لوٹ مار حاصل کرنے میں شامل ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت میں ہمارا حصہ ہی نہ لگائیں۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت 161 نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ناانصافی یا خیانت ممکن ہی نہیں، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین ہوتا ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں جن کے نام آتے ہیں کہ عینیہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل، ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے یعنی اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا،
اپنا تہبند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بربادی ہو، اگر میں نے ہی عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس آیت، یہ جو 161 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم اور صدقات، غنائم کیا ہوتے ہیں؟ غنیمت کی جمع، مال غنیمت کی جمع غنائم، اور صدقات صدقے کی جمع، ٹھیک ہے؟ اس آیت 161 میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم اور صدقات کو تقسیم کرنے کی کوئی مصلحت ملحوظ رکھیں، یا قوم یا رفع عامہ کے لیے کچھ حصہ بیت المال میں جمع کریں، یا کسی وجہ سے تقسیم غنائم میں دیر ہو، تو نبی کے متعلق انہیں ہرگز کسی قسم کی بدگمانی نہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایسی بدگمانی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایسے ہی مواقع پر مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالا کرتے تھے، اور ایسی بدگمانیوں سے قومیں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ملت کا شرازہ بکھر جاتا ہے، اور اس کا انجام بغاوت ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس معاملے میں بالخصوص اور عام حالات میں بھی بدزنی سے اجتناب کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس میں اچھا گمان رکھو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، بدگمان مت ہو جایا کرو۔ یہ جو درس آیا ہے یہاں پہ کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، تو غل کے مختلف معنی ہیں۔ غل کا معنی دراصل ایسے خزانے سے چوری کرنا ہے جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، لہذا اس کا معنی پھر چوری بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ پھر غل کا لفظ دل میں قدورت، بغض اور دشمنی کو چھپائے رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے گرج رکھنا۔ تو اسی مناسبت سے بعض اسکالرز نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دینے کے بعد اس کے دل میں کچھ قدورت باقی رہ جائے۔ وہ اس آیت کا یہ مطلب بھی نکالتے ہیں۔ ابھی جو فرمایا کہ اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، جو کہ غل کا لغوی مفہوم ہے، بھی ہم نے کہا، تو کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ جو مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا یا اس میں خیانت کرنا، جو کہ بھی ہم نے دیکھا کہ غل کا لغوی مفہوم ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اب جو میں حدیث آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ لگائیے۔
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जंग खैबर की गनीमत में सोना चांदी तो मिला नहीं, बस ऊंट बकरियां और कपड़े वगैरह ही थे। एक शख्स रफा बिन यजीद रफा बिन जैद एक शख्स रफा बिन जैद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम तोहफतन दिया। इसका नाम मदअम था। मीम दाल आइन और मीम मदअम। उसके बाद आप वादियल कुरा की तरफ बढ़े। वहां पहुंचने पर मदअम आपको सवारी से उतार रहा था कि उसे एक तीर आ लगा, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। लोगों ने कहा, इसे जन्नत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं। उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, इसने यानी मदन के बारे में कहा कि उसने खैबर के दिन अमवाल गनीमत की तकसीम से पेशतर एक कमली चुराई थी। कमली एक चादर चुराई थी जो आग के शोले बनकर इसके गिर्द लिपट रही है। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना तो एक शख्स एक तस्मा या दो तस्मे लेकर हाजिर हो गया। यानी तस्मा क्या होता है? शोले। वो उसने उठाई होगी तो वो उसको ख्याल आ गया कि वो मैं दे दूं। दोबारा रिज्वाइन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज रिज्वाइन। जी। सूरह आल इमरान नंबर 161 के बारे में हम बात कर रहे थे। मदम गुलाम था जो आपको तो फतन मिला था। तो आप उसके साथ सफर कर रहे थे, वादी अल कुरा की तरफ बढ़े। वहां पहुंचने पर मदम आपको सवारी से उतार रहा था कि उसे एक तीर आ लगा, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो लोगों ने कहा कि इसे जन्नत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं। उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, उसने खैबर के दिन अमवाल गनीमत की तकसीम से पेशतर एक चादर चुराई थी जो आग के शोले बनकर उसके गिर्द लिपट रही है। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो एक शख्स एक तस्मा तस्मा क्या होता है? शूलेस। एक तस्मा या दो तस्मे लेकर हाजिर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि अगर तुम उन्हें दाखिल ना कराते तो क़यामत को ये तस्मे आग बनकर तुम्हें जलाते। और ये बुखारी की रिवायत है। अभी तो मैं भला जो शख्स अल्लाह की रजा के पीछे चल रहा हो वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो और उसका ठिकाना जहन्नम हो। और जहन्नम तो बहुत बुरी बाज़गश्त है। तो यहाँ फिर उन्हीं दो ग्रोहों का एक कंपैरिजन पेश किया जा रहा है, या तकाबुल पेश किया जा रहा है। जो गज़वा बदर या ओहद में आमने सामने थे, निबर्द आजमा थे। उनमें से एक ग्रोह अल्लाह की रजा और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था, और दूसरा अल्लाह के दीन को कुचलने और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से नीस्त नाबूद करने के लिए लड़ रहा था। और यही दूसरा ग्रोह ही अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुआ और बिलाखिर अपना वजूद ही खो बैठा, और आखिरत की जिंदगी में जहन्नम उसके मुकद्दर हो चुकी है। और आप देखिए कि लड़ाई के एतबार से तो दोनों की सरगर्मियां एक जैसी थी। दोनों ग्रोह जो हैं, तो जो मुसलमानों का ग्रोह था और सामने जो कुफार का ग्रोह था, लड़ तो दोनों ही मैदान में दलेरी से लड़ रहे थे, मर भी रहे थे, मार भी रहे थे। तो बेसिकली एक्टिविटीज तो दोनों की एक सी थी, मगर उन दोनों के अंजाम एक दूसरे की अहम जिद है, जस्ट द ऑपोजिट है। और वो क्यों? एक ग्रोह अल्लाह के लिए लड़ रहा था इसलिए। बिल्कुल। और दूसरा दूसरा गैर अल्लाह के लिए लड़ रहा था। तागूत के लिए, उसके अपने अल्टीरियर मोटिव्स थे, है ना? तो इसलिए अंजाम में फर्क है। जाज़ाकल्लाह खैर। आगे फरमाया,
163 اللہ کے यहाँ सब लोगों کے मुख्तलिफ दर्जात हैं और जो कुछ वो अमल करते हैं अल्लाह उन्हें खूब देख रहा है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो उन पर अल्लाह की आयत पढ़ता, उनकी जिंदगियों को संवारता और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मन का लफ्ज आया है ना, लक़द मन्न अल्लाहु, मन मीम नून नून, इसका तर्जुमा क्या होता है? एहसान या बहुत बड़ा एहसान। तो मन का लफ्ज कई मायनों में इस्तेमाल होता है। एक है एहसान करना, दूसरा एहसान जतलाना, तीसरा काटना और कटना। और जब ये लफ्ज एहसान करने के मायने में आए तो इससे मुराद कोई बहुत बड़ा एहसान होता है, और वो बहुत बड़ा एहसान वही इलाही और उसकी रोशनी है। ये फरमाने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कि अल्लाह ने मोमिनों पर कोई छोटा मोटा एहसान नहीं किया, बहुत बड़ा एहसान किया है। और वो एहसान क्या है? इस बात फीहिम रसूल, कि उन्हीं में से एक रसूल उठाया। तो आप इसकी मिसाल यूं समझिए जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को आंखें और आंखों में नूर बसारत अता फरमाया है ना, देखने की सलाहियत। लेकिन जब तक कोई खारजी रोशनी ना हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट ना हो, मसलन सूरज, चांद, सितारों या चिराग, इलेक्ट्रिसिटी, पंख में बल्ब, उनकी रोशनी ना हो, आंख की बसारत जो है वो काम नहीं देती। ऐसा ही है। यस और नो ऐसा ही है ना, कि जब तक कि एक्सटर्नल जो है वो इल्यूमिनेटेड ना हो जगह, तो हमें चाहे कितनी भी हमारी आंख की बसारत तेज हो, हमें कुछ नजर नहीं आ सकता। मतलब अंधेरे में भी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह फौरन आप जाएं किसी अंधेरे उसमें तो आपको कुछ नहीं नजर आता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एडेप्टेबिलिटी होती है और आपकी जो है वो कुछ 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 आपको नजर आने लगता है, मगर वो बहुत कम होता है और इंसान भटकता है और ठोकरें खाता फिरता है। ऐसा होता है। जी भाजी। जी। तो ही नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला ने समझने सोचने के लिए इंसान को अक्ल अता फरमाई है, लेकिन कायनात और इंसान की तबई जिंदगी और जो फिजिकल लॉज हैं, मतलब अबव दैट बहुत से मसाइल ऐसे हैं जहाँ के लिए अकल काम नहीं कर सकती जब तक कि उसे कोई खारजी रोशनी ना मिले, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट ना मिले, अकल नहीं काम करती। अगर इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट या इस खारजी रोशनी के बगैर अकल कुछ काम करेगी नहीं, तो फिर वो वैसे ही होगा जैसे कि अंधेरे में हम जो है वो भटकते और टोलते फिरते हैं। तो अगर इस खारजी रोशनी के बगैर अकल कुछ काम करेगी भी तो वो भटकती और ठोकरें खाती फिरेगी। और जो फिलोसफर किस्म के लोग होते हैं उनका यही हाल होता है। और अकल के लिए खारजी रोशनी का काम कौन देता है? वही ये इलाही। कहते हैं ना कि जहाँ अकल की लिमिट्स खत्म होती हैं वहां से वही की लिमिट्स शुरू होती हैं। तो अकल के लिए खारजी रोशनी का काम वही इलाही करती है।
وہی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرے گی وہ درست اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء علیہ السلام اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خبردار کر دینا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ محض عقل کے بل بوتے پر صراط مستقیم کو تلاش کر لینا وہ عقل محدود کے دائرے کار سے باہر ہے۔ آئی ہوپ اب آپ کو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ دل کو لگتے محسوس ہوں گے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بعض اسکالرز نے یہ جو آیت ہے 164 کی ہم بات کریں اس کو اس سے پہلے آئی تھی 162 افمن اتبع رضوان اللہ، تو اس سے متعلق کر کے انہوں نے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع ہوتا ہے، جبکہ خیانت کرنے والا اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اور یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ پھر آیت 164 میں کیا فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول نفسوں میں سے ان کے اٹھایا، مینز کیا ہے؟ من انفسہم سے مراد کیا ہے کہ اربوں میں سے، کیونکہ قرآن کے اولین فرسٹ اینڈ فارموسٹ مخاطب عرب ہی تھے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ جس قوم میں نبی یا رسول بھیجنا چاہتا ہے تو اسی قوم میں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جو نبی یا رسول اٹھائے جاتے ہیں وہ اسی قوم سے متعلق ہوتے ہیں۔ چند ایکسیپشنز ہمیں ملتے ہیں، وہ پھر جب آئیں گے اکارڈنگلی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن جنرلی اسپیکنگ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو رسول انسان کیوں ہوتے ہیں یا رسول بشر کیوں ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ وہ رسول بنی نوع انسان سے ہے، عربی ہے اور قریشی ہے، قریش کے لہجے میں عربی بولتا ہے تاکہ عرب لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ وہ نہ فرشتوں کی قسم سے ہے نہ جنوں کی قسم سے، تاکہ کوئی شخص اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی خاطر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ما فوق البشر تھے، آپ تو ادر دین ہیومن بینگ تھے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے ان کے جیسا عمل کر سکتے ہیں، تو ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ تو بہت بڑا احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا، تمہاری زبان بولتا ہے، تمہارے ساتھ ہی رہا بسا ہے وہ۔ You can relate to him۔ پھر یہ جو کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو انبیاء کی بعثت کے مقاصد ہیں یہ، کہ انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا ہے، اور یہ آیت 164 کی بات کر رہی ہوں۔ قرآن میں الفاظ کی
تقدیم اور تاخیر کے ساتھ، یعنی کہ الفاظ کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کے ساتھ متعدد مقامات پر آئی ہے. ورڈنگز میں تھوڑی سی چینجز ہیں، بٹ بیسک یہی 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں. اور وہ کون سے 4 مقصد ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ نمبر 1، ویزکیہم نمبر 2، ویعلمہم الکتاب نمبر 3، والحکمہ نمبر 4. اللہ کی کتاب جو جو نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے. یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی کتاب نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تاکہ وہ بھی ان آیات کو سینوں میں اور مصاحف میں محفوظ کر سکے. مصاحف، مصحف کی جمع مصاحف. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکی ہے، ان کا تزکیہ کرے، کرے اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کا تزکیہ نفس کرے، اور افعال پر نظر رکھے، اور جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی نظر آئے انہیں متنبہ کرے، وارننگ دے، اور ان کی صحیح ان کی تربیت کرے. پھر تھرڈ کیا تھا کہ وہ یعلمہم الکتاب، اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی. تو کتاب اللہ کی تعلیم دے یا سکھائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی وہ پہلے بتایا تھا، اور اب بتایا یعلمہم الکتاب. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کتاب اللہ کی تعلیم دے یا کتاب اللہ سکھائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا وہ اور بات ہے. تعلیم دینے سے کیا مطلب ہوا؟ تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائیں. صحابہ جن کے درمیان یہ قرآن نازل ہو رہا تو ان کی تو زبان ہی عربی تھی، ان کو کیا سمجھانے کی ضرورت تھی؟ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے تو یقیناً تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی تھی، مگر بارہا ایسا ہوا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح مفہوم سے آگاہ کیا، اور بعض دفعہ صحابہ خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے. تو جسٹ ریڈنگ از ناٹ انف، آپ کو ایکسپلینیشن بھی چاہیے، آپ کو اس کی تفسیر بھی معلوم ہونی چاہیے، آپ کو اس کی وضاحت بھی معلوم ہونی چاہیے. زیادہ کیا کرو وہ علم الکتاب والحکمہ، وہ کہا ہے کہ کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائے. تھرڈ تھا کہ کتاب سکھائے، چوتھا ہے کہ حکمت بھی سکھائے کتاب کے ساتھ ساتھ. اور حکمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری، دوسری عملی. یعنی انہیں آیات اللہ کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کرے کہ بٹوین دا لائنز کیا کہا جا رہا ہے، ان کے اندر کیا سبق پوشیدہ ہے، اور احکام الہی کو پھر عمل میں لانے کا طریقہ یا طریقے بھی بتائے اور خود کر کے دکھائے. صحیح ہے؟ وہ کیا ہوگی؟ عملی حکمت. In other words حکمت سے ہم سنت بھی مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکالرز نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا کہ یہ سنت ہے. قرآن یعلمہم الکتاب، کتاب مینز قرآن، اور حکمہ سنت، تو ان کو تعلیم دے اس کی. یعنی کرنا بھی بتائے اور کر کے بھی دکھائے، قرآن پہ کیسے عمل کرنا ہے اور سنت.
تو یہ سمجھے کہ اس آیت 164 میں ایک فرقہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جس کو اہل قرآن یا پھر منکرین حدیث کہتے ہیں، جو انکار حدیث کرتے ہیں۔ اس فرقے کا پورا پورا رد ہے، اس کو نگیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو محض ایک پوسٹ مین کی سی تھی، ایک چٹھی پہنچانے آئے تھے، جیسے وہ ایک خط جیسے پوسٹ مین دے کے چلا جاتا ہے، ان کا کام بس اس سے کچھ زیادہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جن پر کتاب نازل ہوئی انہوں نے وہ کتاب امت تک پہنچا دی، اب ان کا کام ختم ہو۔ اس کتاب پر عمل پیرا ہونا، تو یہ کام ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ سنت یا حدیث کی حیثیت محض اس دور کی تاریخ کی سی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے دور میں قرآنی احکام پر کیسے عمل کیا، یعنی ان کے نزدیک نہ حدیث حجت شرعی ہے اور نہ ہی اتباع یا اطاعت رسول دین کا لازمی حصہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے خیال میں اطاعت رسول کا فریضہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی تھا، یہ تب تک فرض تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت 164 ہے، اس کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ محض رسول ہی نہیں بلکہ معلم، مفسر، مزکی یعنی تزکیہ کرنے والے، اور کتاب اللہ کے ہر حکم کا طریقہ کار بتانے والے بھی ہیں۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور خاتم النبیین بھی ہیں، لہذا آپ کا ایک ایک قول اور فعل قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے۔ اب رہے زمانے کے تقاضے، کہ زمانے کے بدلتے تقاضے ہوتے ہیں، تو دراصل یہی عقل کا میدان ہے کہ انسان کتاب اور سنت کی روشنی میں پیش آنے والے مسائل کا حل اس انداز سے تلاش کرے اور ایسی تدابیر اختیار کرے جس سے کتاب و سنت کی نس، یعنی کہ جو بیسس ہے، جو بیسک ہے، جو روٹ ہے، یہ جو کتاب و سنت کی اصل ہے، اس پر زد نہ پڑتی ہو۔ اور عقل کی اسی کاوش کا نام قیاس اور اجتہاد ہے۔ اس کو شرعی ٹرمینالوجی میں قیاس کرنا، خوف سے، یا اجتہاد کرنا کہتے ہیں، اور جس کا دروازہ جو ہے تا قیام قیامت، جب تک کہ قیامت واقع ہوگی، کھلا ہوا ہے۔ تو دور حاضر کے تقاضوں کے بہانے یا جدید نظریات سے مروب ہو کر سنت سے یا قرآن کی دور کہنا چاہیے کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر تعویلات پیش کرنے سے کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان جو ہے وہ قرآن اور سنت سے تو ہٹنا نہیں چاہے گا نا، تو رہتی دنیا تک یہ قرآن اور سنت ہی بیسس رہے گی۔ اگر کوئی قیاس کرنا چاہتا ہے، کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے، اس کو بیسک وہیں سے، اگر اس کی بیسکس جو ہے، جو بھی وہ نکالتا ہے اپنے قیاس، جو اسکالرز اپنے برین سٹارمنگ سے نکالتے ہیں رزلٹ، تو اگر وہ قرآن یا سنت کے کسی اس سے حکم سے یا کسی بھی فیکٹ سے جو ہے وہ کلیش کرتی ہے، تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ قرآن اور سنت قائم رہیں گے، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ تزکیہ کرنا، ہمارے ساتھ یہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہے تو وہ اچھی طرح واقف ہوں گے اس لفظ سے۔ تزکیہ کرنا مینس نشونما دینا اور جھاڑ جھنکار الگ کرنا، جھاڑ پونچھ کرنا، جیسے ہوتا ہے نا ڈسٹنگ کرنا جو ہم گھر میں کرتے ہیں، یا فنیشنگ ٹچز دینا۔ یزکیہم از دیٹ، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا، پروان چڑھانا، اور بری اچھائی کو پروان چڑھانا اور بری باتوں کو
الگ کرنا، یہ ہے تزکیہ کرنا۔ پھر کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو پہلے کہا کہ وہ تلاوت کرتا ہے، پھر تزکیہ کرتا ہے یعنی تربیت کرتا ہے، پھر تعلیم۔ تربیت کے بغیر تعلیم ایسی ہی ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ کوئی ہتھیار دے دیں، وہ کیا کرے گا اس سے؟ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی چاقو، چھرا، پسٹل دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو اپنے ہی آپ کو زخمی کر دے گا۔ اپنے کو کرے گا یا دوسروں کو بھی کر سکتا ہے نا، تو مطلب نقصان کا باعث بنے گا، ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح تربیت کے بغیر تعلیم ایسی ہی ہے کہ وہ خود انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا دوسروں کے لیے، کہ صرف تعلیم اور تربیت ہو ہی نہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ پہلا اسٹیپ کیا بتایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت فرماتا ہے۔ تو قرآنی آیات کی تلاوت وہ میدان ہموار کرتی ہے، جیسے کسی بھی فصل کو اگانے سے پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن پاک کلام کی تاثیر کے لیے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو پھر جتنی بھی بارش ہو اس پر وہ پھر پانی کو چوس لیتی ہے نا، لیکن اگر سخت مٹی پر پانی ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ پانی کو ایبزارب کرے گی؟ پانی کو نہیں چوسے گی، بلکہ وہ پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے گا۔ انسانوں کی تربیت میں بھی پہلا قدم دلوں کو نرم کرنا ہوتا ہے۔ جب دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے اور پھر جب اس پر قرآن کی بارش ہوتی ہے تو تاثیر جذب ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو تلاوت، قرات، قرآن کے پڑھنے کو جو ہم قرات کہتے ہیں، قرات از رانگ پروناؤنسیشن، لفظ جو ہے نا قرات، تجوید، تلاوت، قرات پر ہم کو زور دینا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بیلنس نہیں رکھتے۔ کہیں پر آپ دیکھیں صرف قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے، صرف حفظ کرنے پر ہی زور ہے، کہیں صرف تجوید پر زور دیا جا رہا ہے، ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا، جہاں حفظ کرائے جاتے ہیں وہاں بھی ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ پھر کہیں ترجمہ ہے تو تجوید نہیں ہے، کہیں تفسیر ہو رہی ہے تو ترجمہ اور تجوید کا پتہ نہیں۔ تو ایک معتدل نظام تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہاں پہ کہ یہ چاروں اسپیکٹس جو ہیں وہ کور ہو رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے جو آیات تھا اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کر لی گئی ہے۔ جو آیت 161 شروع ہو رہی تھی نا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، یعنی نہیں ہے کسی، وما کانا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی شان کے خلاف ہے، it does not suit him، ہے نا، کسی نبی کے شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ پھر آیت 162 میں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ،
क्या تو جو اس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی مانند وہ جو لوٹا ساتھ غصے کے اللہ کے، تو سخطن یہ بھی غصے کا سمجھے کہ پہلا درجہ ہے، بڑے کا چھوٹے پر غصہ. پھر اس کے بعد آتا ہے غیظ، غین یاد بہت، غیظ دوسرا درجہ ہے، بے غضب. یہ فرمایا بھلا جب بہت کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو. آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، ان ھذا یعنی کہ تم کو یہ ان ایکسپیکٹڈ لگی، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو گیا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، بس نعروں تک ہمارا کام چلتا ہے کہ نعرے ہم سے کوئی کتنے لگوا لے. تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن عمل کہیں نظر نہیں آئی. خوش فہمی کیا ہے کہ یہ سمجھتے کہ ہمارا مسلمان ہونا ہی کافی ہے. فرمایا کہ مومن میں جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی ہوتا ہے. منافقین کی تو بات ہی الگ ہے. اکابر صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول و نفس نفیس ہم میں موجود ہے تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے. وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے. پھر جب شکست سے دوچار ہونا پڑا تو انہیں سخت صدمہ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی، نہایا یہ کہاں سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی تھی. تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا تھا اور اس وقت تم کمزور بھی تھے. تو اللہ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو وہ تمہیں شکست بھی دلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل هو من عند انفسکم، وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو رہی یہ بات کہ تمہیں شکست سے کیوں دوچار ہونا پڑا، تو اس کے اسباب بھی تمہارے اپنے ہی پیدا کر دیں گے نا. قل هو من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. It is all because of you کہ شکست کا کیوں سامنا کرنا پڑا. تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے. تقوی یعنی خدا خوفی کے خلاف تم اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، مال کی لالچ میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، جھگڑا کیا تم نے. پھر اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. تو یہ آیت 165 میں تو اگر ہم ریفرنس ٹو کانٹیکس دیکھیں تو احد کے میدان میں جو شکست ہوئی اس کے اسباب ہیں جو گنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن
can we relate to this ayat? جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے مطلب حامل قرآن، ایک رسول کے ماننے والے، اور پھر کیوں اتنے مغلوب ہیں؟ یہ جو یہ کرنٹ فلسطین سینیریو ہے، اس میں جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، تو اس کا جواب آپ کو یہاں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل ہوا من عند انفسکم، تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ہے اسباب؟ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ آج مسلمان بے صبرے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہے۔ بعض کام تقوی کے خلاف کیے، خدا خوفی نظر نہیں آتی۔ ایسا ہے۔ ایکسکیوز میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کر لوں اسی دوران؟ بالکل۔ جی آپ یہ جو ہے فلسطین پہ آ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو کس قدر تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان 57 ملک یہ ان پہ مدد نہیں ان کی کر رہے جس طرح کرنی چاہیے۔ اگر ان کو ایک دھمکی دے دیں گے اپنے آئل کی یا گیس کی یا کسی ایسی چیز کی، اور متحد ہو کے ان کے حق میں فیصلے احتجاج کریں، تو کیا یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا کوئی تدارک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو تو کتنی دفعہ کہا کہ تم آپس میں ایک بن کے رہو اور کفار سے دوستیاں نہ رکھو، تو یہاں جی تو بالکل، الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا۔ بے شک۔ عرب ممالک جو ہیں وہ سپر پاورز کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہے، ان سے مرات لے رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ نہیں لیکن مراد دے بھی تو رہے ہیں، جو سارے آئل ان کی جتنی بڑی گئے ہیں ان سب پہ امریکہ اور یہی ہاں تو سب ہے۔ بٹ دس از جو کہتے چاہیے کہ ہڈن ان کے درمیان وہ چل رہا ہے نا، یہ چیزیں جو کہ منظر عام پر نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ عرب ممالک جو ہیں، سارے مسلم ممالک کیوں ایک پیج پہ نہیں آتے ہیں؟ جی یہی تو اصل رونا آج کا دن رونے کا ہے۔ یہ جب سے فلسطین کا ہوا ہے بڑا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر؟ دعاؤں۔ دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیول پہ جس طرح سے جس حد تک اپنا کام کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ یہ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پہنچانا ہے، یہی بتا رہا ہے نا آپ کو۔ گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو یہی دے گا۔ جی جی، ہم تو سے ریلیٹڈ جو مسلمانوں کو لوگ ہیں۔ جن چھوڑنے کے، جی مسلمانوں کے پھر یہ مطلب کہنا چاہیے کہ جن چھوڑنے کے لیے ہمیں کتنا بڑا یہ سبق مل رہا ہے۔ بالکل اگر نا، ہم تو آج واقع ہیں، اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے تو آج فلسطین کی باری ہے، کل ہماری۔ بالکل یہی سب کہہ رہے ہیں، بالکل بے شک، اللہ ایسا ہی معاف ہے، کرے۔ نہیں ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ جو جنگ احد کے مطلب اب ہم نے جیسی بات کی تھی کہ مطلب ایک وہ جنگ جس میں کہ مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، اس کے جی بارے میں جو ہے قرآن نے اتنی آیات رکھی ہیں، تو وہ کس لیے؟ وہ تو ایک واقعہ ہوا تو جنگ احد وہ ختم ہو گئی، وہ تو ہو گیا، اٹس اوور۔ لیکن اس میں جو ہدایت کے پہلو ہیں وہ تو رہتی دنیا تک ہیں، کہ تم سمجھو کہ جو اسباب ہیں ان کو ورک آؤٹ کرو۔ اور وہی میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تم نے تقوی کے خلاف کام کیے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو آپ دیکھیں آج سنت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے۔ نہیں، مال کی لالچ میں مبتلا ہوئے تو مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں بن چکا ہے۔ آپس میں نزاع و اختلاف کیا، آپس میں جھگڑا کیا، تو مسلمانوں کے آپ دیکھیں کتنے جھگڑے ہیں آپس میں مسلمانوں کے۔
پلیز ریجوائن کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 165 کی بات کر رہے تھے کہ عہد میں شکست کے جو اسباب تھے ان سے ہم اپنی زندگیوں کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو وہی اسباب جو اس وقت تھے وہ آج بھی ہمارے پاس ہیں، تو ان کو ہم چیک آؤٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو جو ہے فتح یاب کیا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بھی فتح یاب کرے گا. فرمایا کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تقوی کے خلاف کام کیے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، مال کی لالچ میں مبتلا ہوئے، آپس میں جھگڑا اختلاف کیا. پھر اب یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تمہاری خود اپنی پیدا کردہ ہے. آگے فرمایا اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے. میں کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی. تو جب رضوانہ آپ کی آواز بہت سلو آتی ہے، تھوڑا سا اونچا بولے پلیز. سب کے پاس یہ پرابلم ہوگی. جی نہیں باجی یہاں تو کلیئر آ رہی ہے. ہاں یہاں بھی کو کلیئر آ رہی ہے. چلے میں تھوڑا اور زور سے بولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ناظرین آپ اپنا بھی اسپیکر چیک کر لیجیے پلیز. باجی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، چلو روک کے اپنا ہو. فرمایا کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے اور منافقوں کو بھی. تو اللہ کو تو مومنوں اور منافقوں کی صورتحال کا پہلے ہی علم تھا نا. اس قسم کی جو آیات آتی ہیں کہ اللہ منافقوں کو بھی جان لے، اللہ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کون مومن ہے کون منافق ہے. تو ان آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو شخص ایمان کے جس درجے پر تھا نتھر کر سب کے سامنے آ گیا. ایوری تھنگ واز کرسٹل کلیئر کہ کون کتنا ایمان میں آگے ہے اور کون ایمان سے خالی. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینہ کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس جانے لگا تو اسے مسلمانوں نے سمجھایا کہ آج مشکل پڑنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع ہی کرو. دفاع کے یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو، واپس نہ جاؤ تاکہ مجموعی تعداد سے دشمن کسی حد تک معروب رہے، اور دوسرا یہ کہ جا کر شہر مدینہ کا دفاع کرو، مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کرو. تو عبداللہ بن ابی نے کیا جواب دیا؟ یہاں پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جو جواب دیا تو اب اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، کہ تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے. یہ جواب تو اس لیے غلط تھا کہ بھلا جو کافر اتنی دور دراز کی مسافت سے لڑنے آئے تھے ان کے دلوں میں بدر کے انتقام کی آگ بھی سلگ رہی تھی، تو وہ بھلا لڑے بغیر واپس جا سکتے تھے؟ وہ تو آئی اسی نیت سے تھے کہ مسلمانوں کا کچومر نکال کے رکھ دیں، پھر وہ کیوں نہ لڑتے. اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم تو فنون جنگ سے واقف ہی نہیں، ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جنگ کیسے لڑی جاتی ہے.
फिर तुम्हारा साथ हम कैसे दे सकते हैं? तो ये क्या था? ये दरअसल एक टॉन्टिंग रिप्लाई था उनका, एक तंजिया जवाब था कि जब हमारे मशवरे को किसी खातिर में लाया ही नहीं गया। इन्होंने क्या मशवरा दिया था अब्दुल्ला बिन उबई ने? कि मदीना के अंदर रह कर हाँ, कि लड़ाई अंदर रह मदीना के के लड़ाई अंदर रह करनी के है। जो हाँ, बिल्कुल। तो उसने कहा कि जब हमारे मशवरे को किसी कोई अहमियत ही नहीं दी गई, किसी काबिल ही नहीं समझा गया, और इसकी बजाय चंद पुरजोश नौजवानों के मशवरे को तरजीह दी गई है कि बाहर खुले मैदान में लड़ना चाहिए, तो फिर वही लोग तुम लोगों का साथ देंगे, हम कैसे दे सकते हैं? उन्होंने जंग को जानने वाले वो लोग हुए, हम तो ना हुए, हमें तो लड़ना ही नहीं आती। यू अंडरस्टैंड? ये इस तरह के जवाब उसने दिया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? उस रोज वो ईमान की निस्बत कुफ्र से जीत थे। वो अपनी जबानों से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। यानी इन मुनाफिकों के दिल में ये बात थी कि मुसलमानों की इस थोड़ी सी बेसरो सामान जमात की शिकस्त यकीनी है, फिर हम क्यों उनके साथ जलील हों और मारे जाएं। बल्कि उनकी असल खुशी ही इस बात में थी कि मुसलमान तबाह और बर्बाद हो जाए और हमें बगले बजाने का मौका मिले, और अब्दुल्ला बिन उबई की खोई हुई रियासत जो है फिर उसे मिल जाए। तो अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है। अल्लाह ने तो उनके दिल की कैफियत कुरान में बयान कर दी कि असल में तो ये चाह रहे हैं। हालांकि जो कुछ वो छुपाते हैं अल्लाह उन्हें खूब जानता है। यानी उनके दिलों में तो इस तरह की बातें थी और बज़ाहिर उन्होंने ये जवाब दे दिया कि हम लड़ाई जानते तो जरूर तुम्हारा साथ देते। हालांकि अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखा है। आगे फरमाया, ये वो लोग हैं जो खुद तो पीछे बैठ रहे और अपने भाई बंधुओं से कहने लगे, अगर तुम हमारा कहा मानते तो आज मारे ना जाते हैं। आप उनसे कहिए कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो अपने आप से ही मौत को टाल कर दिखा दो। यानी क्या? कि एक तो खुद जिहाद में हिस्सा ना लिया, दूसरे उनके जो भाई जिहाद में हिस्सा ले रहे थे उन्हें मलामत शुरू कर दी कि तुम हमारी बात मान लेते तो आज हमारे भाई बंद मारे ना जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि अगर तुम्हें मौत से बचने और बचाने का तरीका आता है और उस पर इतना यकीन है तो खुद तुम्हें मौत आएगी उस वक्त ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल करके देख लेना। तो ऐसी बातें दरअसल अल्लाह की तकदीर पर एतराज के ज़िम्न में आती हैं। लेकिन मुनाफिकों में ईमान था ही कहाँ कि उनकी ऐसी बातों पर ताज्जुब किया जाए ना। लदीना क़ालू लिइख़वानिहिम, ने कहा कि कौन है जो कह रहे हैं? ये मुनाफिक। लिइख़वानिहिम, अपने भाइयों से। अब एक तो ये हो सकता है कि जो उन्हीं में उन्हीं जैसी मेंटालिटी या सोच रखने वाले लोग थे, या जो शहीद होने वाले मुसलमान, उनसे क्या कहा? वो क़ादू। अब ये जो वाव है यहाँ पे, ये ग्रामर के उसमें वाव हालिया कहलाता है। वो बहुत ही मायने खेज है। मतलब इस वाव को यहाँ पे लाना, वक़ादू, हालांकि वो खुद बैठ गए थे। मतलब जो हम कहते हैं कि लुक हुज टॉकिंग, कह भी कौन रहा है, ये खुद तो बैठे रहे और जो निकले उनको कंडेम कर रहे हैं। आगे फरमाया,
प्लीज जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन्हें हरगिज मुर्दा न समझो, वो तो जिंदा हैं जो अपने परवरदिगार के यहाँ से रिस्क पा रहे हैं। रूह और जिस्म के इत्तिसाल का नाम जिंदगी है। इत्तिसाल मीन्स ज्वाइन होना, मिलना। हाँ, रूह और जिस्म के मिलाप का नाम जिंदगी है। डू यू पीपल अग्री टू दैट? ऐसा ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रूह सही और जिस्म के इनफिसाल, अब थोड़ा मुश्किल लफ्ज है लेकिन सुन लिया करें, कान से गुजार लें। इनफिसाल मीन्स फासला होना। रूह और जिस्म में दूरी हो जाए, डिसकनेक्टेड हो जाए, उसका नाम मौत है। एज सिंपल एज दैट, है ना। रूह और जिस्म के मिलाप का नाम जिंदगी, और रूह और जिस्म का डिसकनेक्ट होना या मुनकता हो जाना, फासला हो जाना, इसमें इस मौत। ठीक है। कुरान से हमें पता चलता है, कुरान हमें बताता है 2 बार की जिंदगी और 2 बार की मौत का जिक्र आया है। आपको याद है कुरान पे से माशाल्लाह इतनी दफा हम गुजरे हैं, यकीनन आप भी तर्जुमा भी पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा ही आया है ना, कुरान में 2 बार की जिंदगी और 2 बार की मौत का जिक्र मिलता है। तो पहला जो डिफॉल्ट पोजीशन है इंसान की, वो क्या है? जिंदगी या मौत? मौत, जिंदगी जिंदगी है। जो ये सिलसिला बताता है कुरान, 2 बार की जिंदगी और 2 बार की मौत, तो उसमें पहले क्या है कि पहले तुम मुर्दा थे, फिर तुम जिंदा हुए, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम जिंदा किए जाओगे। ये सीक्वेंस है, मौत जिंदगी मौत जिंदगी। ठीक है, लिख लें अपने पास, मौत जिंदगी फिर मौत फिर जिंदगी। और उनकी तरतीब फिर इस तरह से कि जो पहली मौत आपने लिखी है, मैंने कहा, यानी इंसान की पैदाइश से पहले का वक्त, जिसे आलम अरवाह कहते हैं। तमाम रूह, तमाम इंसानों की रूहानी उम्र एक ही है, क्योंकि सारी रूहें एक साथ पैदा कर दी गई थी। ठीक है। तो इस दुनिया में आने से पहले इंसान कहाँ होता है? आलम अरवाह, रूह की जमा अरवाह। ठीक है। तो वो क्या है? वो मौत, क्योंकि हमने कहा कि जिंदगी तो मौत और जिस्म का मिलाप है ना, तो वहां तो सिर्फ रूह होती है। फिर जब इंसान, सेकंड स्टेज है कि जिंदगी, जो आपने लिखा होगा ना, मौत, पहला मौत जो आलम अरवाह, फिर जिंदगी, यानी पैदाइश से मौत तक का वक्त। तो ये दुनियावी, दुनिया में जो वक्त गुजारते हैं हम, है ना। रूह पहले पैदा हो गई थी, जब उसका जिस्म से मिलाप होता है तो जिंदगी वजूद में आती है। ठीक, ये दुनियावी जिंदगी का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, इसको हम जिंदगी काउंट करते हैं। फिर क्या होता है? जब मौत का वक्त आता है, फिर दोबारा से रूह और जिस्म जो है वो अलग हो जाते हैं। रूह कहाँ चली जाती है? आलम बाला में। कहाँ चली जाती है? बरज़ख आलम अरवाह में। आलम में बरज़ख, जहां से आई थी वहीं चली जाती है। और जिस्म कहाँ चला जाता है जब मौत? जमीन में, कब्र में कब्र जाते के हैं। अंदर, मिट्टी जमीन में में, चला जाता है, हाँ, मिट्टी मट्टी में। में चला जाता है ना। तो ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है? ये बरज़ख की जिंदगी होती है। ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है मौत, जो हमने ये जो थर्ड आपने स्टेप लिखा ना, मौत जिंदगी मौत, और ये मौत कौन सी है? ये बरज़ख वाली, यानी मौत से क़यामत यानी हशर तक का वक्त, जो कि बरज़ख की जिंदगी है। फिर चौथा जो दोबारा जिंदगी लिखी है आपने, वो क्या है?
وہ زندگی یعنی کہ جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا، حشر سے لے کر، حشر کے میدان سے لے کر تا ابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لامتناہی مدت کے لیے، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ایسا ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ دیکھیں کہ یہاں پہ شہداء کی زندگی کی بات کی گئی نا، جو ایک عام انسان کے تو یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، موت، زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ یہ شہید ہوتا ہے وہ بھی پہلے جو موت ہے وہ والے سٹیپ سے گزرتا ہے کہ پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر زندگی ملی اسے، ٹھیک ہے، سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ آیا، جو تھرڈ جو سٹیپ ہے موت کا وہ بائی پاس ہو جاتا ہے اس کا، وہ زندہ سے پھر فورتھ سٹیپ میں زندگی، ابد زندگی تک چلا جاتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہی بات یہاں پہ بتائیے کہ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری قابل ذکر بات یہ کہ موت کے عرصے میں بھی آپ دیکھیں کہ کلی موت واقع نہیں ہوتی، ٹوٹلی انسان مر نہیں جاتا، بلکہ زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، جو آپ نے 4 سٹیپس لکھے کہ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ تو یہ جو 2 موت والے فیزز ہیں اس میں بھی کمپلیٹلی انسان مرا ہوا نہیں ہوتا، زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ جیسے کہ جو پہلی موت ہے جو کہ عالم ارواح کا ہم نے کہا تھا، تو عالم ارواح میں تمام پیدا ہونے والے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، عہد الست، وعدے اللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک وقت جواب دیا تھا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ تو زندگی تھی تبھی تو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پھر پہلا سٹیپ موت، پھر زندگی، پھر موت، جو عالم برزخ والا دور ہے، جو موت ہم جس کو لکھ رہے ہیں۔ تو عالم برزخ میں بھی مردہ کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، جو اور ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ان ادوار کو موت کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں زندگی کے اثرات جو ہے نا وہ بہت خفیف ہوتے ہیں اور موت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، لیکن کمپلیٹ موت پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ I hope you people get it. پھر تیسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مراحل میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے، یہ جو 4 سٹیجز آپ نے لکھے نا، موت، زندگی، موت، زندگی، ان میں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، مگر ترتیب میں فرق نہیں آ سکتا، یو انڈرسٹینڈ؟ کوئی ریورس گیئر میں نہیں جا سکتا، صرف فارورڈ گوئنگ ہی ہے، یعنی عالم ارواح سے جب زندگی میں آ گئے، زندگی ملی، اب کوئی زندگی پیدا ہو کے واپس چاہے کہ میں عالم ارواح میں چلا جاؤں، ریورس گیئر نہیں ہوتا، یہ ون وے ٹریفک ہے یہاں پہ۔ تو ان مراحل میں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے مگر ترتیب میں فرق نہیں آ سکتا۔ اب شارٹ کٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، ڈیورنگ برتھ ہی اس کی موت ہو گئی، مطلب 1 یا 2 سانس لیے اس نے اور اس کی موت واقع ہو گئی، ہوتا ہے ایسے؟ جی تو کیا ہوا کہ عالم ارواح سے زندگی ملی لیکن فوراً ہی وہ
دوسری موت کے دور میں چلا گیا، عالم برزخ کا دور شروع ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. یہ جیسے شہید کی ہم بات کرتے ہیں کہ مرتے ہی عالم برزخ کو مطلب عالم برزخ کو پھلانگ کر فوراً جنت میں یعنی عالم عقبہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا یہ بائی پاس ہو جاتا ہے نا، یہ بیچ والا برزخ کی زندگی والا سٹیج. جیسے کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. اور پھر چوتھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مراحل میں جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ رجعت ناممکن ہے، ریورس کیئر نہیں ہو سکتا. مثلا کوئی شخص پیدا ہو کر واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتا. اسی طرح عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے، وہ دنیا میں نہیں آ سکتا. صحیح. شہید چونکہ فوراً عالم عقبہ یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کا واپس عالم برزخ یا عالم دنیا میں آنا ناممکن ہے. اور اس کے بارے میں حدیث ہے جس سے کہ اور زیادہ جو ہے یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے. اللہ نے اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی. رو در رو یعنی فیس ٹو فیس بات کی، اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں. تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے. اور حدیث بیان کرتے ہیں جو روایت کرنے راوی کہتے ہیں یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ جو آیت 169 ہے. پھر آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں 169 بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی. ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں. قندیلیں سمجھتے ہیں؟ لینٹرنز، چراغ، فانوس. ہاں، تو ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا کہ ہمارے پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. مسلم کی حدیث. سورہ بقرہ کی بھی آیت نمبر 154 میں آپ کو یاد ہوگا کہ فرمایا گیا تھا کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو. تو قرآن کے شہداء کے متعلق یہ ارشادات محض اعزازی نہیں ہیں، مطلب کہ ایک آنر کے طور پر ان کے بیان کیا گیا ہے. بٹ قرآن لٹرلی مینز اٹ، ایسا ہی ہوتا ہے. شہداء کی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں. عالم برزخ یعنی موت والا تیسرا دور جو ہے وہ ان پر نہیں آتا. اور یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں. شہداء کے بارے میں فرمایا آیت 170 171.
اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں. انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ون سیونٹی میں جو لفظ ہے نا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے فرح، فرحا، ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اچھے معنی میں بھی اور برے معنی میں. برے معنی میں یعنی اترانا، فخر کرنا، ٹو فیل پراؤڈ، یہ بھی اس کا مفہوم ہے. لیکن یہاں پر یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، شہداء کے لیے نا، وہ خوش ہو رہے ہیں جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انعام اور فضل کر رہا ہے جو ان پر. وہ یستبشرون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ باشین را ایسی خوشی جس کا اظہار انسان کے چہرے پر نظر آئے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا خوشی سے کھل اٹھا. وہ یستبشرون. آگے سننا ہے. انہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، میرے والد اور تمہارے نانا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے. جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا، مشرکین جو ہے وہ مکہ کو لوٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر نہ حملہ آور ہوں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کافروں کو تعقب کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سن کر 70 آدمی تعقب کے لیے تیار ہو گئے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بخاری کی روایت ہے. کہا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے نیکی کی. احسن یا احسان کرنا وہ کیسا عمل ہوتا ہے؟ خوبصورت ترین عمل. اور احسان کی روش کیا ہوگی کہ انسان کا عمل اتنا اچھا ہو کہ جیسے خود اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ احساس تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ کون محسوس کرے گا؟ یہ ایسا شخص محسوس کرے گا کہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس کو ہر وقت احساس ہوگا کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے. تو غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں مقابلہ ہوگا. غزوہ احد سے جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ دوبارہ غزوہ بدر کے میدان میں مقابلہ ہوگا اگلے سال. اور اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا، کیونکہ اس سال مکے میں قحط پڑا ہوا تھا.
اس نے اپنی اس خفت و ندامت کو چھپانے اور الزام دوسرے کے سر تھوپنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص جس کا کہ نام آتا ہے نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ مقابلہ کرنے کی انہیں ہمت ہی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے مدینے جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع کے برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بھی بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس حوالے سے اس سلسلے میں بخاری کی روایت موجود ہے، اس میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بالکل یہی جو کلمہ یہاں بیان ہوا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ہر کسی بھی کام کے سلسلے میں جب ہر ممکن کوشش کر لے انسان، پھر یہ کلمہ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ پہلے تم اپنی سی کوشش کر لو، جو وہ آیا تھا، کہا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ باہر کرا، تو کہا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ آپ سے میں پوچھا تھا نا کہ اونٹ کو کس کے سہارے چھوڑے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کر، تو کہا نہیں، پہلے اس کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اپنی سی کوشش کرے انسان ان آل ایسپیکٹس آف لائف، اور پھر کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زبان سے اللہ پر توکل کا اظہار ہے، اور یہ کلمہ کس کا ہوگا؟ بہادر لوگوں کا یا سست اور کاہل لوگوں کا؟ بہادر کا، Of course، بہادر کا۔ ہاں، تو ایفرٹ اورینٹڈ ہے نا دین، تو ہم کوشش کرو اپنی بس پڑھتے اور پھر توکل اللہ پر۔ ایسے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور پڑھتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 1000 دانے کی تسبیح گھما لو، نہیں۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 1500 صحابہ کے ساتھ جو وہ آ رہے ہیں، تو چاروں ناچار اس کو بھی نکلنا ہی پڑا۔ چنانچہ وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال آئیں گے۔ اور اس کے جو ساتھی تھے وہ پہلے ہی یہ کچھ چاہتے تھے، وہ کون سا لڑنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس مکہ چلے گئے، اور اس کی وجوہات پھر کئی تھیں۔ مثلا اس دفعہ اس کی فوج جو ہے وہ غزوہ احد کے مقابلے میں صرف 2/3 تھی، جبکہ مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ ڈبل سے بھی زیادہ تھی۔ جب 1500 تھے نا پہلے، تو جب دیکھیں کہ 700 تھے جنگ احد میں، تو صرف 300 تو وہ عبداللہ بن ابی لے کے چلا گیا تھا، اور اس دفعہ 700 کا ڈبل یعنی 1400 اور 1500 تھے مسلمان، جس سے وہ مسلمانوں کی جرأت ایمانی کو خوب ملاحظہ کر چکا تھا۔ اس سے جو پروپیگنڈا وہ پہلے کر چکا تھا، اس مناسبت سے اس کے پاس لشکر نہایت قلیل تھا، چنانچہ اس پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے واپس مڑ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، اور اس غزوے کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں، سین واو یا قوف سویق۔
کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ رسد کے طور پر ستو ہی ساتھ لایا تھا، اپنی سپلائیز جو لایا تھا وہ ستو ہی ساتھ لایا تھا، جو راستے میں گرتے بھی رہے اور واپسی پر اس رسد کو یہیں چھوڑ گئے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے انتظار میں 8 روز تک بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ اس دوران صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں پہلی بات ہم کر چکے ہیں کہ ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج کیا، مگر بعد میں خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور الزام مسلمانوں کے سر تھوپنے اور انہیں ڈرانے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک شخص نعیم بن مسعود کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مدینہ جا کر مسلمانوں کو بتائے کہ ابو سفیان نے اتنا لشکر جرار تیار کرنے کی ٹھانی ہے جو عرب بھر کے مقابلے کو کافی ہوگا۔ تو اس طرح مسلمان خود خوفزدہ ہو کر بدر میں مقابلے پر آنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ اس سارے ڈرامے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کھیل سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ انقلبوا بنعمت من اللہ 175 ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک وہ شیطان خوف دلاتا ہے دوستوں کو اپنے، ہے نا؟ تو یہاں پہ شیطان سے مراد کیا ہے؟ ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے اور نعیم بن مسعود بھی، اور مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی کہ میرے سوا کسی طاغوتی طاقت سے مت ڈریں، وخافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ اے نبی، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں سبھی اسلام دشمنوں سے مٹانے کے درپے تھیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ یا منافقین ہوں۔ دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز، ریجوائن۔ جی آیت نمبر 176 کی ہم بات کریں، سورہ آل عمران۔ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام تھیں سبھی اسلام دشمن اور اسے مٹانے کے درپے تھیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ، منافقین ہوں یا دیگر قبائل عرب، اور یہ سب لوگ اسلام کو کچلنے کے لیے حتی المقدور کوششیں بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے، بس اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الواقع غمزدہ بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوششوں کے باوجود یہ لوگ اسلام کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے یا اسے قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، اور اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو جاتے تھے، اور اس بات کا قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا وبال انہیں پر ہوگا، اور نہ ہی میرا پیغام پہنچا دینے سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافی لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔
دشمن اسلام بالخصوص مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تم فی الواقع سچے نبی ہو تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں اس بنا پر تو اب تک ہم پر کوئی عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز بھی رہا ہے۔ اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیا ہے، آیت 178 میں، کہ ہم انہیں اس لیے مہلت دیے جا رہے ہیں کہ جتنے یہ زیادہ سے زیادہ گناہ اور سرکشی کے کام کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درجات ایمان میں امتیاز یا فرق صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو کسی ابتلا میں ڈالے، یعنی ان کو کسی آزمائش میں ڈالے، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا، اور اس طرح اچھے اور برے میں از خود امتیاز ہو جائے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا، سب کل کے سامنے آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ تو ابتلا کے علاوہ یعنی آزمائش کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے احوال پر مطلع کر دے، ہے نا، بتا دے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا۔ مگر یہ بات اللہ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے، اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی وہ تو اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں کو مطلع کر دیا ہے۔ مثلا یہ ایک قیامت ضرور آنے والی ہے، قیامت ایک عالم غیب کی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے نا کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، لیکن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا ہے برا بدلہ ملتا رہے گا، نیک لوگ جنت میں اور بد کردار دوزخ میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت تو بتا دی ہیں، علامات بتا دی نا منافقین کی، کیا ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ بات کرتا ہے تو وعدہ جھوٹ کر- بولے، قرآن نہ وعدہ کرے کرتا ہے، عبادت معافی کرتا ہے، جھوٹ بولے، امانت پائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولے۔ بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، خیانت اور ایک چوتھی بھی ہے کہ جب جس جگہ بحث میں جاتا ہے اٹھ وہاں جائے جھگڑے میں تو ہاں تو پھر جو ہے وہ واپس باہر ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، صرف علامات بتا دی، ہے نا۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران 14 یا 15 منافقوں نے ایک سازش تیار کی تھی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی سازش سے مطلع کر دیا، اور ان منافقوں اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے تھے، مطلب پورے باپ کے نام کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دیے، اور ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کے نام وغیرہ کسی کو نہ بتانا، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول کہا جاتا تھا۔
साहिब सिर रसूल, यानी रसूल के एक राज का साथी, ये कहा जाता था उनके लक़ब था। अल्लाह ताला पैगंबर को गैब पर जब चाहे मुत्तला करता है और जितना चाहे उतनी ही बात से मुत्तला करता है। अगर चाहे तो उन्हें भी, चाहे तो नहीं भी करता, नहीं भी बताता, है ना। मसलन आप देखें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र से कमीज लाने वाले की तो फौरन बजरिया वही खुशखबरी दे दी थी, है ना। मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कनान ही के एक कुएं में उनके पास पड़े रहे और याकूब अलैहिस्सलाम उनके गम में बीमार भी रहे तो उस वक्त इतला ना दी उनको। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इत्तला कर दी गई। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े इफ्क के बारे में, वाक़े इफ्क याद है ना, जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े इफ्क के बारे में महीना भर सख्त बेचैन और परेशान रहे तो उस वक्त पूरे एक माह बाद, एक महीने बाद वही आई थी आपके पास। तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड विद अल्लाह, कहते हैं हम जब चाहते हैं जितना चाहते हैं अपने पैगंबर को बताते हैं। फिर जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से मालो दौलत, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से मालो दौलत अता की है फिर वो उसमें बुखल करते हैं, कतन ये ना समझें कि ये बुखल उनके हक में अच्छा है, बल्कि उनके लिए बहुत बुरा है। जिस चीज का वो बुखल करते हैं क़यामत के दिन वही चीज उनके गले का तोक बन जाएगी। और आसमानों और जमीन की मीरास तो अल्लाह ही की है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। आयत 180 में ये फरमाया कि पहले ये बयान हुआ था ना कि दुनिया में नेमतों की फरावानी इस बात की दलील नहीं होती कि अल्लाह उन पर खुश है। माल और दौलत उसी सूरत में अल्लाह की नेमत कहला सकता है जबकि उससे माल के हुकूक अदा कर दिए जाएं। और अगर बुखल से, कंजूसी से काम लिया जाए तो यही माल और दौलत अजाब का बाइस बन जाता है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला माल अता फरमाए फिर वो उससे ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल में होगा जिसकी आंखों पर दो काले नुक्ते होंगे। वो सांप उसके गले का तोक बन जाएगा और उसकी दोनों बाछें, बाछें यानी एंगल ऑफ द माउथ जो होते हैं ना, मुंह के जो किनारे हैं, उसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत 180 पढ़ी, बुखारी की रिवायत है। और मैं कि आसमानों और जमीन की मीरास तो अल्लाह ही की है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, हर चीज अल्लाह की मीरास है, यानी जो माल तुम छोड़कर मर जाओगे वो तुम्हारे वारिसों का होगा और बिलाखिर अल्लाह की ही मीरास में चला जाएगा। तो हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान कहता रहता है कि ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि उसका माल वही है जो उसने खा लिया या पहन लिया या अल्लाह की राह में दे दिया, बाकी माल तो उसके वारिसों का होगा। मजीद आपसे किसी ने सवाल किया कि अफजल सदका कौन सा है। फरमाया कि वो तंदुरुस्ती की हालत में माल की ख्वाहिश, मालदार होने की उम्मीद और मोहताजी का डर रखते हुए करे और इतनी देर मत लगा कि हलक में दम आ जाए तो उस वक्त यूं कहने लगे कि इतना माल फलां को दे देना और उतना फलां को, हालांकि अब तो वो फलां का हो ही चुका। बुखारी की रिवायत है। तो फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा था कि अल्लाह तो मोहताज है और हम गनी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे हम लिख रखेंगे और जो वो अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे वो भी लिख रखा है। हम क़यामत के दिन उनसे कहेंगे कि अब जला देने वाले अजाब का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है और यकीनन अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, और अल्लाह यकीनन अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो अल्लाह को वकील होने का ताना देना ये यहूद की अल्लाह से बदतमीजी का सबूत है। और ये कौल यहूद का है। पहले ये बयान हो चुका है कि यहूद ने जो है सूदखोरी और हराम खोरी की वजह से माल और दौलत की हवस, जर परस्ती और बुखल का मर्ज पैदा हो गया था। जब ये आयत नाजिल हुई जो सूरह बकरा की आयत है ना, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे, है ना, खूबसूरत कर्ज दे। तो यहूद अपने जज्बे बुखल से मगलूब होकर कहने लगे कि इसका मतलब ये है कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह फकीर है, हम मालदार हैं, इसीलिए तो वो हमसे कर्जा मांगता है।
کسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حقایتاً نقل فرمایا، ایز اے میٹر آف فیکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کا کال جو ہے وہ یا نقل فرمایا ہے۔ یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں، ان کے خود سے باطن کا بھی پورا پورا بتا دے رہا ہے کہ ان کی باطن کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی۔ حقیقت یہ کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو قرض مانگتا ہے وہ بھی تمہارے ہی بھائی بندوں پر خرچ ہوگا، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوخ کرنا اور پھر اس پر بڑا اجر عطا فرمانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا فضل ہے۔ پھر اس جملے میں جس انداز سے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے وہ بھی نہایت بہت ہی ایک جس کہنا ایک سٹل وے میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب دی ہے، اور جتنا سٹل یہ انداز ہے اتنا ہی بھونڈے انداز سے یہود نے اس کا جواب دیا۔ چنانچہ ان کی یہ بد کلامی جو ہے یہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، اسی نامہ اعمال میں جہاں جہاں ان کی انتہائی بد کرداری یعنی انبیاء علیہ السلام کا قتل لکھا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، پھر ان کے کیے کی پوری پوری سزا بھی انہیں جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دی جائے گی۔ تفصیل مکمل ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔